السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر شائستہ عمر۔ آج ہم اردو کے قواعد مطلب گرامر کے کچھ اہم ٹاپکس پڑھیں گے۔ آپ بس غور سے سنتے اور میرے ساتھ پڑھتے جائیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مترادف الفاظ وہ الفاظ جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں۔ اس طرح کے الفاظ ایک ساتھ عبارت یا گفتگو میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ واو سے جڑے ہوتے ہیں، جیسے آب و تاب، رنج و غم، غور و فکر، رسم و رواج، جنگ و جدل وغیرہ۔ حروف عطف وہ حروف جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حروف عطف کہلاتے ہیں، جیسے اور، پھر، واو، بھی۔ ان کا کیسے یوز ہوگا یہ بتاتی ہوں۔ مال و دولت، اس میں واو یوز ہوا ہے۔ اللہ نے نماز اور روزے کا حکم دیا ہے، اس میں اور یوز ہوا ہے۔ ہم نے ناشتہ کیا پھر مدرسے گئے، اس میں پھر یوز ہوا ہے، وغیرہ۔ محاورہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہے منہ چڑھی باتیں۔ محاورہ الفاظ کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس کے اصل معنی کی جگہ کوئی اور معنی نکالے جائیں۔ عام طور پر محاورے کے آخر میں نہ آتا ہے، جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ناسمجھ کو اپنی بات سمجھانا۔ پھر ہے تجنیس تام، ایسے الفاظ جن کا املا اور تلفظ یکساں ہوں، یکساں مطلب ایک جیسے ہوں، لیکن معنی جدا ہوں، تجنیس تام کہلاتے ہیں۔ جیسے ہار، ایک زیور کا ہوتا ہے، دوسرا ہار کھیل میں جیت ہار ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے مقابلے کی ہار۔ مگر، ایک پانی میں رہتا ہے، ایک مگر کا یوز لیکن کے لیے کیا جاتا ہے۔ چینی، ملک چین کے باشندہ مطلب چین کا رہنے والے کو بھی چینی کہتے ہیں اور شکر کو بھی چینی کہتے ہیں۔ تجنیس خطی، ایسے الفاظ جن کا املا دکھنے اور لکھنے میں یکساں ہوں مطلب ایک جیسے ہوں، لیکن نقطوں کا فرق ہونے پر انہیں تجنیس خطی کہلاتے ہیں۔ جیسے عرق، غرق، خدا، جدا، رحمت، زحمت، دعا، دغا وغیرہ۔ اضافت، دو ایسے مرکب اسم جن کو زیر کی علامت لگا کر جوڑا جاتا ہے، جس سے دونوں کے درمیان کا، کی، کے معنی نکلتے ہیں، اضافت کہلاتے ہیں۔ جیسے اطاعت رسول، رسول کی اطاعت کرنا۔ حب وطن، وطن کی محبت۔ درد دل، دل کا درد۔ غم زندگی، زندگی کے غم۔ ماہ رمضان، رمضان کا مہینہ وغیرہ۔ میرے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر شائستہ عمر۔ آج ہم اردو کے قواعد مطلب گرامر کے کچھ اہم ٹاپکس پڑھیں گے۔ آپ بس غور سے سنیے اور میرے ساتھ دہراتے جائیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تشبیہ، کسی چیز کو اس کی خاصیت کی وجہ سے ایسی چیز سے مثال دینا جو اس جیسی خصوصیت رکھتی ہو کو تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے ناز کی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس میں لبوں کو، ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے مثال دی ہے۔ اس میں اپن ایسے بھی دے سکتے ہیں چاند سا چہرہ، جنت سا کشمیر، ہرنی سی چال، ہرنی جیسی آنکھیں وغیرہ۔ نیکسٹ ہے تلمیح، شعر میں کسی مشہور واقعہ، مقام، نام یا کسی روایت کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں۔ جیسے کوہ طور، ابن مریم، حضرت خضر علیہ السلام وغیرہ۔ پھر ہے سابقہ، وہ لفظ یا کلمہ ہے جو کسی بامعنی لفظ کے آگے جڑ کر ایک نیا بامعنی لفظ بناتا ہے، مطلب جڑنے سے پہلے بھی میننگ فل ورڈ رہتا ہے وہ، اور جڑنے کے بعد بھی اس کے معنی نکلتے ہیں۔ جیسے ادب، ادب کا میننگ ہے، اس میں اپن با لگا دیں گے تو با ادب، یہ بھی ایک میننگ فل ورڈ ہو جائے گا۔ بدصورت، بد پلس صورت تو بدصورت، خوش پلس نصیب تو خوش نصیب وغیرہ۔ لاحقہ، لاحقہ وہ لفظ یا کلمہ ہے جو کسی بامعنی لفظ کے بعد جڑ کر ایک نیا لفظ معنی لفظ بناتا ہے، بامعنی لفظ بناتا ہے۔ جیسے روشن پلس دان
روشن دان، گل پلس دان گلدان، رشتے پلس دار رشتے دار وغیرہ۔ مذکر، مذکر کو تذکیر بھی کہتے ہیں، وہ لفظ یا کلمہ ہے جس سے کسی اسم کا نر ہونا ظاہر ہو، مذکر یا تذکیر کہلاتا ہے، جیسے لڑکا، مرد، ہرن، گھنٹا، قلم وغیرہ۔ مؤنث، مؤنث کو تانیث بھی کہتے ہیں، وہ لفظ یا کلمہ ہے جس سے کسی اسم کا مادہ ہونا ظاہر ہو، مؤنث یا تانیث کہلاتا ہے، جیسے لڑکی، عورت، ہرنی، گھنٹی، قلم، پینسل وغیرہ۔ بچوں، اس سے آپ کے 4 سے 5 کوشچن آتے ہیں گرامر میں سے، آپ اسے بہت اچھے سے پڑھیے، یاد کیجیے گا۔ تو یہ تو ڈیفینیشن ہے، اگر آپ کو اس کی ایکسرسائز بھی آتی ہے، اگر آپ ڈیفینیشن یاد کریں گے تو آپ وہ آرام سے کر لیں گے۔ بیسٹ آف لک۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر شائستہ عمر۔ آج ہم اردو کے کچھ خاص اور اہم سوال جواب پڑھیں گے، آپ بس غور سے سنیے اور میرے ساتھ پڑھتے جائیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ صحیح غلط کی نشاندہی کیجیے۔ تماشا منٹو کا پہلا افسانہ تھا، صحیح۔ مولانا الطاف حسین حالی دہلی میں پیدا ہوئے، غلط۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے، صحیح۔ اردو زبان کی سب سے بڑی خوبی اس کی وسعت ہے، صحیح۔ بلندی اور پستی متضاد الفاظ ہیں، صحیح۔ سورج، شمس اور آفتاب ہم معنی الفاظ ہیں، صحیح۔ سپاہی سلمیٰ اور کشن کمر کی مشقیں کس کر شہر سے باہر لے جانا چاہتے تھے، صحیح۔ آنکھوں پر پردہ پڑ جانا کہاوت ہے، غلط۔ شعر میں کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمی کہلاتا ہے، صحیح۔ مرد و زن گردش میں چیلوں کی صدا سنتے ہوئے، اس مصرعے میں مرد و زن متضاد الفاظ ہیں، صحیح۔ کسی اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو، صفت کہلاتا ہے، صحیح۔ افسانہ اس کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی سچائیوں کا بیان ہوتا ہے، صحیح۔ مایا کے بھائی اپنی بیوہ بہن سے راکھی بندھوانے کے لیے آنے والا تھا، صحیح۔ غزل کا سب سے اچھا شعر شاہ بیت کہلاتا ہے، صحیح۔ آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں، اس مصرعے میں آبادی اور ویرانے ہم معنی الفاظ ہیں، غلط۔ پہاڑ کاٹنا ایک محاورہ ہے، صحیح۔ نظم شجر، لفظ شجر کی جمع اشجار ہے، صحیح۔ رام صاحب مل ڈرامہ آزمائش کا کردار ہے، صحیح۔ سر سید نے تیرنا اپنے ماموں سے سیکھا، غلط۔ قدرت نے دنیا کی ہر چیز کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے، صحیح۔ اقبال ایک بڑے فلسفی شاعر ہیں، صحیح۔ حال احوال متضاد الفاظ ہیں، غلط۔ کلام میں کسی مشہور تاریخی واقعہ، مقام، نام یا کسی روایت کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں، صحیح۔ فانی کے آخری ایام عیش و عشرت میں گزرے، غلط۔ سر سید احمد کے رسالے کا نام تہذیب الاخلاق ہے، صحیح۔ کلام میں کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے مثال دینا تلمیح کہلاتا ہے، غلط۔ غزل کے معنی لڑی میں موتی پرونا ہے، غلط۔ گاندھی کو ہر وقت بھوتوں اور سانپوں کا ڈر لگا رہتا تھا، صحیح۔ میر انیس عربی فارسی میں اچھی دستگاہ رکھتے تھے، صحیح۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر شائستہ عمر۔ آج ہم اردو کے کچھ خاص اور اہم سوال جواب پڑھیں گے، آپ بس غور سے سنیے اور میرے ساتھ پڑھتے جائیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ صحیح جواب کا انتخاب کر کے لکھیے۔ افسانوں کے کردار ہماری زندگی اور تجربوں سے مسابقت رکھتے ہیں، مطابقت رکھتے ہیں، مماثلت رکھتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں۔
آپ کا آنسر ہے مطابقت رکھتے ہیں۔ مایا کا کردار کس سبق سے تعلق رکھتا ہے؟ بھولا، نیا قانون، آزمائش، چوری اور اس کا کفارہ۔ آپ کا آنسر ہے بھولا۔ نیکسٹ ہے سبق عورتوں کے حقوق کے مصنف ہیں راجن سنگھ بیدی، سر سید احمد خان، سید عابد حسین، مولوی عبدالحق۔ آپ کا جواب ہے سر سید احمد خان۔ نیکسٹ ہے ایک عام آدمی کی نظر میں ماحولیاتی مسئلہ بھی ایک سیاسی مسئلہ ہے، سماجی مسئلہ ہے، سائنسی مسئلہ ہے، معاشی مسئلہ ہے۔ جواب ہے سائنسی مسئلہ ہے۔ نغمہ الہام غزلوں کا دیوان ہے، مرزا محمد رفیع سودا کا، شاد عظیم آبادی کا، فانی بدایونی کا، ان میں سے کوئی نہیں۔ جواب ہے شاد عظیم آبادی کا۔ نیکسٹ ہے فانی بدایونی کا اصلی نام کیا تھا؟ شوکت علی خان، لیاقت علی خان، شرافت علی خان، حیدر علی خان۔ جواب ہے شوکت علی خان۔ نیکسٹ ہے افسانے کے کردار ہماری زندگی اور تجربوں سے مخاطبت رکھتے ہیں، مطابقت رکھتے ہیں، مناسبت رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کا جواب ہے مطابقت رکھتے ہیں۔ مایا کا بھائی آ رہا تھا ہولی کھیلنے، زمین خریدنے، دیوالی منانے، راکھی بندھوانے۔ آپ کا جواب ہے راکھی بندھوانے۔ مولانا الطاف حسین حالی کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں، آگرہ میں، لکھنؤ میں، پانی پت میں۔ تو آپ کا آنسر ہے پانی پت میں۔ اردو میں ڈرامے کا آغاز ہوا سراج الدولہ کے زمانے میں، آصف الدولہ کے زمانے میں، واجد علی شاہ کے زمانے میں، ٹیپو سلطان کے زمانے میں۔ تو آپ کا آنسر ہے واجد علی شاہ کے زمانے میں۔ نیکسٹ ہے رام صاحب مل کا کردار کس سبق سے تعلق رکھتا ہے؟ بھولا، نیا قانون، سر سید کا بچپن، آزمائش۔ آپ کا جواب ہے آزمائش۔ بھولا کا مایا سے رشتہ تھا بھائی بہن کا، دوستی کا، ماں بیٹے کا، ناتی دادی کا۔ تو جواب ہے ماں بیٹے کا۔ نیکسٹ ہے سبق چوری اور اس کا کفارہ کے مصنف یا مصنفہ ہیں سر سید احمد خان، آغا حشر، سید عابد حسین، قرۃ العین حیدر۔ تو آپ کا جواب ہے سید عابد حسین۔ نیکسٹ ہے رام سہائے اور بھاگوتی کے کردار کس ڈرامے سے تعلق رکھتے ہیں؟ رادھا کنہیا، آزمائش، اندر سبھا، انارکلی۔ تو آپ کا جواب ہے آزمائش۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر شائستہ عمر۔ آج ہم اردو کے کچھ خاص اور اہم سوال جواب پڑھیں گے۔ آپ بس غور سے سنیے اور میرے ساتھ پڑھتے جائیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق عورتوں کے حقوق کے مصنف ہیں راجن سنگھ بیدی، الطاف حسین حالی، سید عابد حسین، سر سید احمد خان۔ تو آپ کا جواب ہے سر سید احمد خان۔ نیکسٹ ہے افسانہ کس صدی کی پیداوار ہے؟ 18ویں صدی، 19ویں صدی، 20ویں صدی، ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کا آنسر ہے 20ویں صدی۔ منٹو کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی ہے حقیقت نگاری، کردار نگاری، منظر کشی، مذکورہ سبھی۔ تو آپ کا جواب ہے حقیقت نگاری۔ نیکسٹ ہے سر سید کے بچپن کے مصنف ہیں راجن سنگھ بیدی، الطاف حسین حالی، سعادت حسن منٹو، مولوی عبدالحق۔ آپ کا جواب ہے الطاف حسین حالی۔ نیکسٹ ہے بابا اردو کے نام سے جانے جاتے ہیں الطاف حسین حالی، سعادت حسن منٹو، سر سید احمد خان، مولوی عبدالحق۔ تو آپ کا آنسر ہے مولوی عبدالحق۔ نیکسٹ ہے منگو کا پیشہ تھا، پھل بیچتا تھا، آٹو چلاتا تھا، تانگا چلاتا تھا، رکشہ چلاتا تھا۔ آپ کا جواب ہے تانگا چلاتا تھا۔ نیکسٹ ہے یاسیت کا امام کہا جاتا ہے ذوق کو، سودا کو، اقبال کو، فانی کو۔ آپ کا جواب ہے فانی کو۔ نیکسٹ ہے استاد اساتذہ ہے واحد جمع، متضاد، ہم معنی، مذکر مؤنث۔ جواب ہے آپ کا واحد جمع۔
نیکسٹ ہے ڈرامے کو زندگی کی نقالی کہا ہے سقراط نے، ارسطو نے، آغا حشر نے، امتیاز علی تاج نے۔ تو آپ کا جواب ہے ارسطو نے۔ نیکسٹ ہے رام ساہیمل اور بھاگوتی کے کردار تعلق رکھتے ہیں انارکلی سے، اندر سبھا سے، رادھا کنہیا سے، آزمائش سے۔ آپ کا جواب ہے آزمائش سے۔ نیکسٹ ہے چوری اور اس کا کفارہ آپ بیتی ہے نہرو جی کی، لال بہادر شاستری کی، گاندھی جی کی، ابوالکلام آزاد کی۔ جواب ہے گاندھی جی کی۔ کارخانوں اور مشینوں کے دھوئیں سے نے زہریلا کر دیا ہے ہوا کو، درختوں کو، پانی کو، فصلوں کو۔ جواب ہے ہوا کو۔ منگو کوچوان اپنے اڈے میں سمجھا جاتا تھا بے وقوف، عقل مند، جاہل، نوکر۔ آپ کا جواب ہے عقل مند۔ بلندی پستی الفاظ ہیں ہم معنی، واحد جمع، متضاد الفاظ، سابقہ۔ تو آپ کا جواب ہے متضاد الفاظ۔ یہ تھے آپ کے صحیح جواب، چن کر لکھیے، اسے آپ بہت اچھے سے غور سے پڑھیے گا۔ بیسٹ آف لک۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کے اردو ٹیچر شائستہ عمر۔ آج ہم اردو کے کچھ خاص اور اہم سوال جواب پڑھیں گے۔ آپ بس غور سے سنیے اور میرے ساتھ پڑھتے جائیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ افسانہ نگار کا مشاہدہ اور انسانی نفسیات کا مطالعہ گہرا ہے۔ تو اس میں آئے گا گہرا۔ مجھے دوپہر کو اپنے گھر سے 6 میل دور اپنے مزرعوں میں پہنچنا ہوتا تھا۔ اس میں آئے گا 6 میل۔ استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی۔ اس میں آئے گا انگریزوں۔ ارسطو نے ڈرامے کو زندگی کی نقالی کہا ہے۔ اس میں آئے گا آپ کا فی الحال نقالی۔ منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا، عقل مند۔ ہوا اور پانی کا قدرت نے بڑا اچھا انتظام کر رکھا ہے، قدرت کہ جیسے ریت سے پانی کی دھار گزرے ہے۔ اس میں آئے گا دھار۔ جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔ اس میں آئے گا بری۔ بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے۔ اس میں آئے گا بستی۔ عالم روزگار کو آساں بنا دیا۔ اس میں آئے گا آساں۔ سر میں شوق کا سودا دیکھا۔ اس میں آئے گا سودا۔ ایک حلقہ زنجیر تو زنجیر نہیں ہے۔ اس میں آئے گا زنجیر۔ کچھ درد حیات اور سوا ہو جاتے ہیں۔ اس میں آ جائے گا سوا۔ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس میں آئے گا خوشی۔ میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر۔ اس میں آئے گا ساحل۔ جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ اس میں آئے گا بستی۔ بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا۔ اس میں آئے گا پستی۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا۔ اس میں آئے گا خانہ۔ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا۔ اس میں آئے گا موسم بہار۔ میں نے مایا کو پتھر کے ایک کوزے میں مکھن رکھتے دیکھا۔ اس میں آئے گا مکھن۔ چوری اور اس کا کفارہ گاندھی جی کی آپ بیتی کے تلاش حق ترجمے سے ماخوذ ہے۔ اس میں آئے گا تلاش حق۔ سر سید احمد خان دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس میں آئے گا دہلی۔ نیکسٹ ہے اردو پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ مخلوط زبان ہے۔ نیکسٹ ہے حکومت برطانیہ نے اقبال کو سر کا خطاب دیا۔ اس میں آئے گا سر۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس میں آئے گا مطلع۔ خدا سے حسن نے سوال کیا۔ اس میں آئے گا حسن۔ عام طور پر رباعی کا چوتھا مصرع بہت زوردار ہوتا ہے۔ اس میں آئے گا چوتھا۔ او دیس سے آنے والے بتا۔ اس میں آئے گا والے۔ مسلمان قانون میں عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق تسلیم کیے گئے ہیں۔ اس میں آئے گا حقوق۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس میں آئے گا عربی۔ جس نظم کے تمام مصرے برابر ہوں پابند نظم کہلاتی ہے۔ یہ آپ کے فل اپ تھے، آپ انہیں بہت غور سے پڑھیے اور یاد کیجیے۔ بیسٹ آف لک۔
السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر شائستہ عمر۔ آج ہم اردو کے کچھ خاص اور اہم سوال جواب پڑھیں گے۔ آپ بس غور سے سنیے اور میرے ساتھ پڑھتے جائیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک لفظ یا ایک جملے میں جواب لکھیے۔ اردو کی سب سے مقبول صنف سخن کسے کہا جاتا ہے؟ غزل کو۔ فانی بدایونی کا انتقال ہوا حیدرآباد میں۔ کون سا شاعر خود کو غالب شگن کہتا تھا؟ یاس یگانہ چنگیزی۔ ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر ہوں مگر ان میں قافیہ کی پابندی نہ ہو کیا کہلاتی ہے؟ نظم معرہ۔ محاورہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ کہیں قریب تھا کہ یہ گفتگو قمر نے سنی۔ اس مصرے میں آئے لفظ قمر کے معنی لکھیے۔ چاند۔ انسان لکڑی، چارہ اور غذا کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ جنگلات سے۔ راجن سنگھ بیدی کا کون سا ناول ان کی تصانیف میں سب سے زیادہ مقبول ہوا؟ ایک چادر میلی سی۔ غالب اور شیفتہ کے انتقال کے بعد حالی کہاں چلے گئے؟ لاہور۔ سر سید احمد خاں کی خادمہ کا نام کیا تھا؟ مس ماتامہ بی بی۔ گاندھی جی نے اپنا اعتراف نامہ کس کو دیا؟ اپنے والد کو۔ مخلوط زبان سے کیا مراد ہے؟ ملی جلی زبان۔ راجن سنگھ بیدی کے افسانوں کے کتنے مجموعے شائع ہوئے؟ 6۔ بھولا شوق سے کیا سنتا تھا؟ گیتا۔ افسانہ نیا قانون کے مرکزی کردار کا نام لکھیے۔ منگو کوچوان۔ سر سید کا بچپن مولانا حالی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ حیات جاوید۔ بابا اردو کسے کہا جاتا ہے؟ جواب مولوی عبدالحق۔ ارسطو نے ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں کتنی چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے؟ 6۔ شاعر نے دل کو کیسی بستی کہا ہے؟ نرالی۔ نایاب ہیں ہم سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ قیمتی۔ رباعی کا چوتھا مصرع کیسا ہوتا ہے؟ جاندار یا زوردار۔ غیر مرتب غزل کس طرح کی ہوتی ہے؟ جس غزل میں ردیف نہ ہو، صرف قافیہ ہوں۔ نظم کی کوئی 2 قسموں کے نام بتائیے۔ جواب ہے پابند نظم، آزاد نظم۔ شاعر نے کس چیز پر فخر کرنے سے منع کیا ہے؟ عقل پر۔ سعادت حسن منٹو کے پہلے افسانے کا نام لکھیے۔ تماشا۔ بھاگوتی نے اپنے گھر میں کن 2 عورتوں کو پناہ دی تھی؟ سلمیٰ اور کشن کنور۔ اکبر بادشاہ سر سید کی کس بات سے خوش ہوئے؟ جواب سر سید کی معصومیت اور ان کی سچائی سے۔ بھولا کے ماموں کیوں آ رہے تھے؟ راکھی بندھوانے۔ علامہ اقبال کو حکومت برطانیہ نے کون سا خطاب دیا؟ سر کا۔ سعادت حسن منٹو کے پہلے افسانے کا نام کیا تھا اور یہ کس سانحے سے متاثر ہو کر لکھا گیا تھا؟ تماشا، اور یہ جلیانوالہ باغ کے حادثے سے متاثر ہو کر لکھا گیا تھا۔ نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ بیٹا یہ آپ کے 1 ورڈ آنسر تھے، آپ انہیں خوب اچھے سے لرن کیجئے۔ بیسٹ آف لک۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر شائستہ عمر۔ آج ہم اردو کے کچھ خاص اور اہم سوال جواب پڑھیں گے۔ آپ بس غور سے سنیے اور میرے ساتھ پڑھتے جائیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ صحیح جوڑیاں بنائیے۔ نیا قانون سعادت حسن منٹو۔ بابا اردو مولوی عبدالحق۔ یاسیت کا امام فانی بدایونی۔ حقیقت حسن محمد اقبال۔ رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ رام صاحب ملکی بی بی بھاگوتی۔ محمد اقبال حقیقت حسن۔ جوش ملیح آبادی گرمی اور دیہاتی بازار۔ کیفی اعظمی آندھی۔ رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری۔ متضاد الفاظ بلندی اور پستی۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ فانی بدایونی باقیات فانی۔
محمد اقبال حقیقت حسن، نظم حقیقت حسن کے شاعر اقبال۔ فانی نے پہلی غزل 11 سال کی عمر میں کہی۔ سورج، آفتاب، خورشید ہم معنی الفاظ۔ مقدمہ شعر و شاعری الطاف حسین حالی۔ اپنا الو سیدھا کرنا محاورہ، مخلوط زبان مولوی عبدالحق۔ جنگ و امن متضاد الفاظ بھولا راجندر سنگھ بیدی۔ سر سید کا بچپن الطاف حسین حالی۔ سعادت حسن منٹو نیا قانون۔ محمد مجیب آزمائش۔ عورتوں کے حقوق سر سید احمد خان۔ مخلوط زبان مولوی عبدالحق۔ ماحول بچائیے محمد اسلم پرویز۔ جلوہ دربار دہلی اکبر الہ آبادی۔ حقیقت حسن اقبال۔ چوری اور اس کا کفارہ سید عابد حسین۔ تلاش حق مہاتما گاندھی کی سوانح حیات۔ ڈسکوری آف انڈیا پنڈت جواہر لال نہرو۔ رادھا کنہیا واجد علی شاہ۔ اندر سبھا امانت لکھنوی۔ مقدمہ شعر و شاعری الطاف حسین حالی۔ تہذیب الاخلاق آثار الصنادید سر سید احمد خان۔ بابا اردو مولوی عبدالحق۔ صنعتی انقلاب مشینیں، سلفر ڈائی آکسائڈ تیزابی بارش۔ موتی میں لڑی پرونا انتظام ترتیب و آرائش نظم۔ مختصر کہانی افسانہ۔ طنز و مزاح کا شاعر اکبر الہ آبادی۔ فلسفہ خودی اقبال۔ شاعر انقلاب جوش ملی آبادی۔ نغمہ الہام شاد عظیم آبادی۔ غزل کا پہلا شعر مطلع۔ غزل کا آخری شعر مقطع۔ غزل نظم رباعی عربی زبان کا لفظ۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل عربی زبان کا لفظ غزل۔ یہ تھے آپ کے صحیح جوڑیاں، ملائیے بیٹا وتھ آنسر دیے، آپ انہیں اچھے سے یاد کیجیے۔ بیسٹ آف لک۔